بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لونگ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ میں جلن اور گیس کی تکلیف کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ گلے کی خشکی اور خراش کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ منہ کی بدبو کو دور کرنے اور مسوڑوں کو صحت مند رکھنے میں بھی مؤثر ہے، کیونکہ اس میں جراثیم کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں میں چائے میں لونگ شامل کرنے سے جسم کو سکون اور طاقت دونوں ملتی ہیں، اور یہ صحت کے لیے بھی انتہائی مفید اور فائدہ مند ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ ایک یہودی لڑکا جس کا گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے قریب ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا، آپ کے لیے وضو کا پانی لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر یا مسجد میں جانے لگتے تو آپ کے نالین مبارک سامنے رکھ دیتا۔ کسی کو پیغام دینا ہوتا یا کسی کو کوئی چیز دینی یا لینی ہوتی تو یہ بھاگ کر جاتا اور آپ کا کام کراتا۔ ایک مرتبہ وہ یہودی لڑکا بیمار ہو گیا اور کئی روز تک آپ کی خدمت کے لیے نہ آ سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ لڑکا جو صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا چند دنوں سے نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بارے میں معلوم کروایا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو بیمار ہے، اپنے گھر میں بستر پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ ان کا چھوٹا سا خادم بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے گھر پہنچے تو اس یہودی لڑکے کا باپ بھی گھر میں موجود تھا۔ لڑکا چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے، اسے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا، اس کا حال پوچھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اس بچے کا آخری وقت آ چکا ہے، اس پر نزاع کا عالم طاری ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لڑکا دنیا سے جا رہا ہے، ہو سکے تو اسے عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے بچے، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ لڑکے نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو آنکھیں کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرما رہے تھے کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس لڑکے نے اپنی کروٹ بدلی، اپنے چہرے کو اپنے قریب کھڑے والد کی طرف کیا اور سوالیہ نظروں سے والد کی طرف دیکھنے لگا، یعنی اجازت طلب کرنے لگا۔ اس کا باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، ابو القاسم، آپ کی بات مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ اس کے باپ نے جیسے ہی اجازت دی، اس لڑکے کے ہونٹوں سے آواز آنے لگی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ادھر اس کی زبان سے کلمات نکلے اور ادھر اس کی زندگی کے بقیہ لمحات تیزی سے ختم ہونے لگے۔ اس نے چند آخری سانسیں لیں اور اسی دار فانی سے رخصت ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت مطمئن تھے، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ناظرین گرامی، صحت کے اشارے جن پر غور کرنا ضروری ہے، ان اشاروں پر غور ضرور کریں جو آپ کا جسم آپ کو دے رہا ہے۔ کانوں میں سیٹی بجنا ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہے۔ انگلیوں کا سن ہونا وٹامن بی کی کمی کی علامت ہے۔ سر درد پانی کی کمی کی علامت ہے۔ میٹھا کھانے کی خواہش میگنیشیم کی کمی کی علامت ہے۔ بدبودار سانس معدے کے مسائل کی علامت ہے۔ زیادہ بال جھڑنا آئرن کی کمی ہے۔ بار بار جمائی آنا آکسیجن کی کمی کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا تھا مجھے اس سے فائدہ پہنچاتا تھا، اور جب کوئی دوسرا شخص مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس پر قسم لیتا۔ جب وہ قسم کھا لیتا کہ یہ حدیث اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تب کہیں جا کر میں اس کی بات کو سچا تسلیم کرتا تھا۔
اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور وہ یہ حدیث بیان کرنے میں سچے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دے گا۔ ناظرین گرامی، موت کی 6 علامتیں جو اس کے قریب ہونے کی نشانی ہیں۔ موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی موت کا دن ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلا مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے کہ اس دن سے ڈرو، اس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ زندگی کا تدریجی طور پر نکلنا۔ یہ مرحلہ پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے ترقی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ ترقی کا مرحلہ۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ ترقی حلق کے نیچے کی 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کون روح کو لے کر جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ڈاکٹر یا ایمبولینس بلانے یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے، یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہیں۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ۔ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے۔ پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ اگر انسان مومن ہے اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چھٹا اور آخری مرحلہ، یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، لیکن اللہ فرماتا ہے، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی۔ یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے، جبکہ گناہ گار کے لیے عذاب کی۔
ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا، اور کوئی بھی آباد جگہ سے برباد جگہ کی طرف جانا پسند نہیں کرتا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔